ندیم صاحب کا سب سے پہلا سوال ہے کہ جب جوزہ لگن میں آپ نے قمر کو پڑھانا شروع کیا تو آپ نے کہا یہ چونکہ اینٹی ہے، یہ جہاں جہاں جائے گا خرابی دے گا، لیکن بعد میں 5ویں 7ویں اور 9ویں گھر میں ہم اس کی خرابیوں سے زیادہ خوبیاں گننا شروع ہو گئے۔ اب ایک گھر میں 20 چیزیں موجود ہوتی ہیں، ہم کیسے فیصلہ کریں کہ دشمن سے آ رہا کون سی چیز پر اثر دے گا اور کون سی چیز پر نہیں؟ میرے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ نے صرف قمر کو ذہن میں نہیں رکھنا بلکہ کسی بھی دشمن سے آرے کے حساب سے جواب دینا ہے۔ ندیم صاحب کا سوال بڑا اچھا سوال ہے اور یہ چیزیں ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ذہن میں بھی آئی ہوں، اور میں بھی خود جب اسٹرالوجی سیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو یہ چیزیں میرے ذہن میں آتی تھی۔ اس کا سمپل سا ایک فارمولا ہے جس کو آپ نے اپنے ذہن نشین رکھنا ہے۔ کوئی بھی پلانٹ جو اسینڈنٹ کے مطابق اینٹی ہوتا ہے، اگر اس کو اچھا گھر مل جائے، یہ بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب جمنائے اسینڈنٹ کے اندر دوسرا گھر مون کے پاس ہے، یعنی کینسر جو ہے، جو زوڈک سائن ہے، وہ رول کر رہا ہے دوسرا گھر، سیکنڈ ہاؤس۔ اب اس میں کیا ہے؟ فائنانس، فیملی ہے، گفتگو ہے، بولنا ہے، کھانا پینا، چسکا زبان کا، پھر اس کے بعد بزرگ ہیں، آپ کی بچپن کی زندگی ہے، آپ کی جو ابتدائی جملے جو آپ اپنے والدین کو بولتے ہیں، ماما، بابا، جو آپ کی پہلی درسگاہ آپ کی ماں آپ کو سکھاتی ہے، جو آپ پک کرتے ہیں اور آپ کے زبان پہ پہلا جملہ آتا ہے، تو اس کا تعلق ہے دوسرے گھر سے۔ اور یہ تو ہو گیا جمنائے اسینڈنٹ کے۔ اس کا سمپل سا فارمولا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پلانٹ اینٹی ہو، اگر وہ کسی نحس گھر کا مالک ہے، تو آبویسلی نحس گھر میں اگر اچھا پلانٹ بھی اگر نحس گھر کا لارڈ ہوگا تو وہ جدھر جائے گا خرابیاں دے گا، حبود کا ہوگا وہاں پر بھی وہ خرابیاں دے گا۔ لیکن اب یہاں پر ایک چیز ہمارے سامنے یہ آئی کہ ایک ایسا پلانٹ جس کے پاس تو پیسہ ہے، اب پیسہ ہوگا تو بہتری ہوگی، جس کے پاس گفتگو ہے، بولنا ہے، یا کوئی اور سے آ رہا، تو یہاں پر ایک چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جتنی چیزیں جو انسان سے باہر ہوتی ہیں، یعنی ایک فرد اور شخصیت سے باہر ہوتی ہیں، اس کے اندر وہ اپنی پلیسمنٹ کے مطابق اثرات کو دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ کا تعلق آ جاتا ہے کہ اگر آپ کا ماں باپ کے ساتھ رشتہ ہے، آپ کا بہن بھائیوں سے رشتہ ہے، آپ کا اپنے لائف پارٹنر سے رشتہ ہے، آپ کا اپنے محبوب سے رشتہ ہے، آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق ہے، آپ کا اپنے خاندان والوں کے ساتھ تعلق ہے، کہ جہاں پر ایک فزیکل باڈی آ جاتی ہے، جہاں پر ایک وجود آ جاتا ہے، تو وہاں پر اینٹی پلانٹ پرابلم دینا شروع کرتا ہے۔ کہ اگر اینٹی پلانٹ 5ویں گھر میں چلا گیا، اب اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فیمیل پلانٹ ہے یا میل پلانٹ ہے، تو وہ میل فیمیل کے یوگ تو بنا دے گا کیونکہ اس کی خصوصیت ہے اس پلانٹ کی۔ اب اگر اس کی ہم ایلیمنٹ کی اس کے بات کریں تو اس کا عنصر پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، خلائی ہے، یا جو بھی اس کا عنصر ہے، اس کے مطابق وہ اثر تو دے گا۔ کہ ایک فرد آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ کا ذہن اگر اس کے ساتھ نہیں ملتا، لیکن وہ جو کام کر رہا ہے آپ اس کے اس کام سے انکار نہیں کر سکتے، جو اس کی زندگی میں اس کے ذمے جو چیزیں ہیں ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ تو مون ہو یا کوئی بھی اینٹی پلانٹ ہو، پرابلم کہاں پہ آئے گی؟ پرابلم آئے گی جب گفتگو شروع ہو جائے گی، پرابلم تب آئے گی جب آپ کے ذہن، آپ کی سوچ، آپ کی عقل منتقل ہونا شروع ہو جائے گی ایک دوسرے کے ساتھ، کہ آپ اپنی مرضی کریں، وہ اپنی مرضی کریں۔ کانفلکٹ، سوچ کا کانفلکٹ، نظریے کا کانفلکٹ، کہ ایک ملک میں رہنے والے یا ایک گھر میں رہنے والے، ہم ملک تو خیر بہت بڑا ہے، شہر بہت بڑا، ہم ایک گھر کی بات کر لیتے ہیں، کہ ایک گھر کے اندر رہنے والے افراد ایک گھر میں رہتے ہیں کیونکہ وہ باؤنڈ ہیں، انہوں نے اس گھر میں رہنا ہے، لیکن ہر شخص اپنی اپنی سوچ، اپنے نظریے کے مطابق، اپنی عقل، اپنی جو بھی اس کی بصیرت ہے، اس کے مطابق وہ چیزوں کو لے کے چلتا ہے۔
کہ اگر گھروں کے اندر لڑائی ہوتی ہے، کانفلکٹ ہوتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کے نظریے سے ہوتا ہے، ایک دوسرے کی سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ دو بچے اگر آپس میں لڑتے ہیں، یہ میں مثال ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں کہ ایک گھر کے اندر ماں باپ اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، جو بڑے کو دی وہی چھوٹے کو دی. ایون ٹوینز ہیں، ان کو بھی وہی تربیت دیتے ہیں. بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، دونوں کی وہی تربیت، وہی ماں باپ، وہی سارا دن دیکھتے ہیں. اب پرابلم کدھر پیدا ہوتی ہے؟ کیا پرابلم اس بات پہ پیدا ہوتی ہے آپ نے اس کو زیادہ محبت کر دی، مجھے کم کر دی؟ کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے اس کو زیادہ مل گیا، مجھے کم، کہ نظریہ، سوچ آ گئی، ضرورت آ گئی. تو ایک اینٹی پلانٹ جو ہے وہ کانفلکٹ پیدا کرتا ہے نظریے کے اندر، دو افراد کے درمیان. کہ اگر اینٹی پلانٹ 5th ہاؤس میں ہے، اولاد کے حوالے سے میل فیمیل تو ڈیفائن کر دیے، لیکن مزاج نہیں ملے گا، بچوں کے ساتھ مزاج نہیں ملے گا، پیٹ کے مسائل دے گا. 7واں گھر کہ دوسرے گھر کا لاٹ 7ویں گھر میں اگر آ کے بیٹھ گیا ہے تو اس نے خاندان میں شادی کرنے کا یوگ بنا دیا، کیونکہ اس کی خصوصیت ہے، وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اس چیز کو. لیکن جو لائف پارٹنر ہے اس کو خوبصورتی بھی دے دی، 7ویں مون آ گیا 7ویں گھر میں. مون اور وینس کا تعلق بیوٹی، خوبصورتی کے ساتھ. لیکن کانفلکٹ آ جائے گا کہ میں ایسا سوچوں گی یا میں ایسا سوچوں گا، یہ پرابلم آ جائے گی. اور اگر 9th ہاؤس میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر کہ پیسہ اٹھا، 9th ہاؤس میں چلا گیا، کہ نصیب آیا ہے پیسے کے گھر میں اور نصیب کے گھر میں چلا گیا، پیسہ دے دیا، ٹریولنگ کروا دی، لیکن اس گھر میں والد ہے. کیا وہ سفر اکیلا کرنا پسند کرے گا؟ اگر اچھا پلانٹ ہوگا تو سفر کو انجوائے کرے گا. میری طرح کا ہوگا تو بس کہے گا میں فوراً کسی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاؤں، یہ سفر ختم ہو، جلد بازی میں ہوگا، بھاگ دوڑ میں ہوگا. کہ اس کی سوچ کا کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے. والد کے ساتھ پرابلمز آ رہی ہیں کہ والد نے اس کو جتنا مرضی اس کو دیا، نوازا، جو کچھ مرضی کیا، والد کے ساتھ پرابلم. 4تھے گھر میں بیٹھا، ماں اس کو پال پوس کے بڑا کرتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کی سوچ جو ہے وہ پھلنا پھولنا شروع ہوتی ہے، وہ چیزوں کو اپنے مطابق کرنا شروع کر. بے چینی، کہ اگر محبت نہیں ہے تو پھر اس کا اینٹی کیا ہوگا؟ نفرت. کہ اگر سکون نہیں ہے تو اس کا اینٹی، اس کا مقابلہ کس سے ہے؟ بے چینی سے، بے قراری سے. تو وہ چیزیں دینا شروع کر دے گا. تو اس طرح سے ہم کوئی اینٹی پلانٹ ہو، وہ کسی اچھے گھر میں آ جاتا ہے، کوئی ایسا ہاؤس اس کو مل جاتا ہے، ہمیں اس کو ڈیفائن کرنے میں پرابلم آتی ہے. تو بیسیکلی اس طرح سے اگر آپ اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، آپ ان پلانٹس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی بے جان سی چیز ہے. آپ سمجھیں کہ جیسے میں ہوں، آپ ہیں، ایک انسان ہے. ایسٹرالوجی انسانوں پہ ہی کرتا ہے. آپ کسی درخت پہ ایسٹرالوجی نہیں کر رہے ہیں، آپ کسی گاڑی کے اوپر ایسٹرالوجی نہیں کر رہے کہ اس کا آئل کب چینج کرنا ہے، ذائچہ دیکھ لیتے ہیں، گو کہ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک فرد، ایک انسان، اس کے ساتھ منسوب اس کی چیزیں، کہ انسان صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک دن میں کتنے کام کرتا ہے. وہ کھانا بھی کھاتا ہے، گفتگو بھی کرتا ہے، موبائل بھی دیکھتا ہے، نہاتا ہے، دھوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سانس لیتا ہے، پھر کبھی مووی دیکھ رہا ہے، کبھی فلم دیکھ رہا ہے، کبھی موسیقی سن رہا ہے، کبھی عبادت کر رہا ہے. تو ایک دن میں کتنے سارے کام کرتا ہے. ہر لمحے اس کی سوچ بدلتی ہے. کبھی کسی کے بارے میں سوچ رہا ہے، کبھی اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، کبھی بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو جب ہر لمحہ انسان کی سوچ بدلتی ہے، اس کا سوچ کے ساتھ ساتھ اس کا نظریہ بدلتا ہے، تو ایسٹرالوجی تو پوری زندگی اس کی پڑھی، آپ اس کے اندر اس کو گائیڈ کر رہے ہیں. اگلا سال، اگلا دن، اگلا ہفتہ، پھر اس کے ساتھ کوئی اس کا شراکت دار آ گیا، اس کا شریک حیات آ گیا، اس کے بچے آ گئے، ضروریات بڑھتی چلی گئیں. تو اس طرح سے جیسے آپ ایک انسان کو پڑھتے ہیں، اسی طرح پلانٹس کو بھی پڑھنا شروع کریں.